بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن کا تعارف پیش کرنا تھا، کیونکہ ہمارا الحمدللہ جو تعلق ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہے، تو اس اپلیکیشن کا ہمیں بہت ہی ہمارا استعمال ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی زبردست فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سنیں گے تو آپ کو واقعی اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان حفاظ بھی ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے حفظ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ذہن میں وہ آیت نہیں ہوتی کہ یہ آیت جناب کس بارے میں ہے یا کس آیت صورت کے اندر ہے یا کس مقام پر ہے۔ تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی جب حافظ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کو آپ یوز کریں گے، بالکل یہ لیفٹ طرف بالکل دائیں جانب جو الباحث القرآنی لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے، اور الباحث القرآنی جو لیفٹ طرف لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے، لیکن ان میں تو کچھ فرق ہے۔ الباحث القرآنی جو لیفٹ طرف ہے اس کا میں آج تعارف پیش کروں گا، کیونکہ یہ نیٹ کے بغیر بھی یوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئی فون یوز کرتے ہیں یا اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو لیں وہاں سے، ٹھیک ہے، لیں، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو طریقہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بارہا اس کا فائدہ ہوگا۔ الباحث القرآنی جو دائیں طرف ہے اس کے اندر بہت زیادہ تفاسیر ہے اور نیٹ پہ یوز ہوتی ہے، اس کا بھی استعمال بہت زبردست ہے، تو وہ انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں پھر اس کو عرض کروں گا۔ آج کا جو ہمارا ہے اس کو آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، میرے پاس پہلے ڈاؤن لوڈ ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں جو لیفٹ طرف ہے۔ اب میں نے اس کو آن کیا تو اب یہاں پر آپ نے آنا ہے، جو سرچ بار ہے نا یہاں پر آئے، یہاں پر آپ نے پہلے اپنی لینگویج سیٹ کرنی ہے، یعنی عربی کریں گے، اردو وغیرہ کریں گے تو آپ کا سرچ نہیں آئے گا جواب، ٹھیک ہے، عموماً نہیں آتا، تو عربی فونٹ میں کریں گے تو آپ جب یہاں کلک کیا تو اب یہاں مثال کے طور پر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کو چاہیے، مثال کے طور پر محمد میم حامیم دال، اب یہ میں نے کیا بحث کر دیا، یعنی سرچ۔ اب یہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہاں کہاں، اب سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 144 میں ہے، اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور سورہ فتح آیت نمبر 29 میں، ٹھیک ہے، یہ 4 جگہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پھر مزید اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اب سب سے پہلی جو ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پھر اس کے نیچے 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سننے کے لیے بھی لکھا ہوا ہے دائیں طرف درمیان، اس کے ساتھ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر انگلش میں یہاں پر شاید ہو، ٹھیک ہے، بالکل یہاں پر، اسی طرح سے ساتھ والا جو ہے اس کو آپ کلک کریں گے، اسٹار لگا دیں گے تو یہ آپ کے ایک سائڈ پہ نا گویا کہ ایک فولڈر بن جائے گا، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے یاد دہانی کے لیے نا وہ ایک ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا۔ پھر المزید پہ کریں گے تو اس طرح آپشن آئیں گے، یہ بالکل تشکیل الآیا، یعنی یہاں پر اعراب لگ جائے گا، اوپر جو سرچ میں آئی اس میں اعراب نہیں تھا، اس میں آپ لگائیں گے تو سرچ میں جا کر یہ نیچے والا دائیں طرف یہ اعراب لگ جائے گا۔ پھر اوپر دیکھ رہے ہیں آپ پلس مائنس کا لگا ہوا ہے، اس کو آپ کریں گے نا مائنس تو یہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس پہ کریں گے یہ تھوڑا سا بولڈ ہو جائے گا، یعنی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ پھر آ جائیں ساتھ میں آپ اس آیت کی تفسیر پڑھنا چاہیں، یعنی تفسیر جلالین، ٹھیک ہے، یہ ساتھ جلالین لکھی ہوئی ہے، ساتھ میں کر دیں گے تو یہ تفسیر ابن کثیر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے۔ پھر اسی طرح اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اسی کاپی پیسٹ ہو جائے گا یہاں سے، یہ سارے انداز ہیں، یہاں سیو بھی کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں نیچے عدد الآیات، یعنی 4 آیات میں ہے، اور تکرار الکلمہ، یعنی یہ محمد لفظ لکھا نا آپ نے تو یہ 4 جگہ پر ہیں اور 4 ہی کلمے ہیں، ٹھیک ہے، 4 جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ یوز اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے ایک اور میں مثال دیتا ہوں، لگا لیں مثال کے طور پر والبدنا، ٹھیک ہے، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب یہ ہم نے تلاش کرنی ہے کہ یہ قرآن پاک میں کہاں پر ہے، تو آپ لکھ لیں والبدنا، صرف البدنا بھی لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا۔ البدنا لکھا، اس کو سرچ کر دیا، اب دیکھیں سورہ حج آیت نمبر 36 ہے، پھر بقیہ سارا ابھی نیچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک ہی قرآن پاک کے اندر آیت ہے جس کے اندر یہ استعمال ہوا اور ایک ہی کلمہ ہے۔ اچھا، اس کو پھر اسی طرح اس کا انداز ہے، ٹھیک ہے، اعراب لگا لیں، موٹا چھوٹا کر لیں، پھر اس کے اندر تفسیر جو ہے تو یہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر سا اس کا تعارف ہے، اور جو میں نے عرض کیا اس کا آپ یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، اور جہاں بھی آپ کو یوز ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ یار یہ کہاں پر آیا تھا، تو اب مجھ سے کئیوں نے پوچھا واٹس ایپ پر، مطلب دوست آپ پوچھتے ہیں، تو حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن فوراً ہی اس طرح کرتا ہوں، یوز کر کے اس کو ان کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو اسباق وغیرہ کے دوران بھی، اور کوئی آپ سے پوچھے وغیرہ بھی، تو آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی نافع ہوگا۔ تو آپ خود بھی یوز کریں، اپنے دوست احباب، اپنے اساتذہ وغیرہ کو بھی اس کو شیئر بھی کریں، اور ساتھ میں اس کا یوز بھی کروائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور علم میں پختگی آئے گی۔